ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے عربی گرامر کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج کا سبق ہے ثلاثی مجرد کے افعال کے اوزان، یعنی ثلاثی مجرد میں جو فعل استعمال ہوتے ہیں، یعنی فعل ماضی معلوم۔ تو فعل ماضی معلوم کے 3 وزن ہیں۔ پہلا وزن ہے فعلہ، دوسرا وزن ہے فاعلہ، اور تیسرا وزن ہے فاعلہ۔ یعنی فا کے اوپر اور لام کے اوپر تینوں وزنوں کے زبریں ہیں، لیکن عین کی جو حرکت ہے وہ تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کبھی عین کے اوپر زبر آ جاتی ہے، کبھی عین کے نیچے زیر آ جاتی ہے، اور کبھی عین کے اوپر پیش آ جاتی ہے۔ لیکن ثلاثی مجرد کی ماضی مجہول کا وزن جو ہے صرف ایک ہے، اور وہ ہے فعلہ، یعنی فا کے اوپر پیش، عین کے نیچے زیر اور لام کے اوپر زبر۔ اسی طرح ثلاثی مجرد کے مضارع مجہول کا بھی ایک وزن ہے، وہ ہے یفعلو، یعنی حرف مضارع کے اوپر پیش، فا کے اوپر جزم، عین کے اوپر زبر اور لام کے اوپر پیش۔ فعل مضارع کے پہلے حرف کو حرف مضارع کہتے ہیں۔ فعل ماضی معلوم کے، یعنی ثلاثی مجرد کے فعل ماضی معلوم کے 3 وزن ہیں، اور وہ 3 کیا ہیں؟ یفعلو، یفعلو، یفعلو۔ آپ ان 3 اوزان کی طرف غور کریں تو آپ کو حرف مضارع کے اوپر تینوں کے زبریں آئیں گی، اور لام کے اوپر تینوں کی لام کے اوپر پیش آتی ہے۔ لیکن ماضی معلوم کی طرح مضارع معلوم کے بھی عین کی حرکات جو ہیں وہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ کبھی عین کے نیچے زیر آ جاتی ہے، کبھی عین کے اوپر زبر آ جاتی ہے، اور کبھی عین کے اوپر پیش آ جاتی ہے۔ فعل ماضی معلوم کے ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، یعنی ثلاثی مجرد سے جو ہے نا، ثلاثی مجرد کے جو ہے وہ 6 باب ہیں۔ ان میں سے 3 جو ہیں ان کی ماضی معلوم جو ہے اس کا وزن ہے فعلہ۔ مثلا فعلہ یفعلو، اس کے لیے عموماً جو باب استعمال ہوتا ہے وہ ہے ضرب یضرب۔ اور دوسرا وزن ہے فعلہ یفعلو، اس کے لیے عموماً جو باب استعمال ہوتا ہے وہ منع یمنع بھی استعمال ہوتا ہے، اور فاتح یفتح بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور تیسرا وزن جو ہے وہ فعل یفعلو، اس کے لیے عموماً جو ہے وہ ناصرہ ینصر باب استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ 3 باب جو ہیں جن کی ماضی کا وزن جو ہے وہ فعل ہے۔ 2 باب جن کی ماضی معلوم کا وزن جو ہے وہ فاعلہ ہے۔ فاعلہ یفعلو، حاسبہ یحسب، اس کا عموماً جو باب استعمال ہوتا ہے حاسبہ یحسب استعمال ہوتا ہے۔ اور دوسرا باب ہے فاعلہ یفعلو، اس کا عموماً باب جو استعمال ہوتا ہے عالم یعلم استعمال ہوتا ہے۔ اور ثلاثی مجرد کا کہ ایک باب کی ماضی کا وزن جو ہے وہ ہے فاعلہ، یعنی عین کے اوپر پیش۔ فاعلہ یفعلو، اس کے لیے باب جو عموماً استعمال ہوتا ہے وہ ہے شارفہ یشرفو۔ تو اس طرح معلوم ہو گیا کہ فعل ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں وہ 6 ہیں، جن کے نام نیچے لکھ دیے گئے ہیں۔ فعلہ یفعلو ضرب یضرب، فعلہ یفعلو منع یمنع، فعلہ یفعلو ناصر ینصر، فعلہ یفعلو حاسب یحسب، فعلہ یفعلو علم یعلم، فعلہ یفعلو شرف یشرب، شرف یشرف۔ تو یہ 6 ابواب ہیں جو ثلاثی مجرد کے ہیں،
جن کے نام یاد کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا، وہ کیا پڑھا تھا؟ وہ فعل ماضی معلوم ضربہ کی گردان کو ہم نے پڑھا تھا۔ ضربہ فعل ماضی معلوم کے جو ہیں وہ 14 الفاظ ہیں، جن کو عرف عام میں 14 صیغے پڑھا جاتا ہے۔ پہلا لفظ جو ہے وہ ہے ضربہ، اس کا مطلب ہے اسے ایک آدمی نے مارا، صیغہ واحد مذکر غائب۔ ضربہ ان دو آدمی نے مارا، صیغہ تثنیہ مذکر غائب۔ ضربو ان سب آدمی نے مارا، صیغہ جمع مذکر غائب۔ ضربت اس ایک عورت نے مارا، صیغہ واحد مؤنث غائب۔ ضربتا ان دو عورتوں نے مارا، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب۔ ضربنا ان سب عورتوں نے مارا، صیغہ جمع مؤنث غائب۔ ضربتا اس تو ایک آدمی نے مارا، ضربتا کا مطلب ہے تو ایک آدمی نے مارا، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ ضربتما تم دو آدمی نے مارا، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ ضربتم تم سب مردوں نے آدمیوں نے مارا، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ ضربتے تو ایک عورت نے مارا، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ ضربتما تم دو عورتوں نے مارا، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ ضربتن تم سب عورتوں نے مارا، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ ضربتو میں نے مارا، صیغہ واحد متکلم۔ ضربنا ہم نے مارا، صیغہ جمع متکلم۔ تو یہ فعل ماضی معلوم ہے، یہ گردان جو ہم نے پڑھی ہے، یہ فعل ماضی معلوم کی ہم نے گردان پڑھی ہے۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ گنتی جو عربی میں استعمال ہوتی ہے وہ ہے واحد، جس کو انگریزی میں فن کہتے ہیں، اسنان جسے عرف عام میں اتنان کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے 2 کہتے ہیں، ثلاثہ جسے عرف عام میں تلاتا کہتے ہیں اور انگریزی میں اس کو 3 کہتے ہیں، اربع اس کی انگریزی ہے 4 اور اردو میں سے 4 کہتے ہیں، خمسہ اس کی انگلش ہے 5 اور اسے اردو میں 5 کہتے ہیں، ستہ اس کی انگریزی ہے 6 اور اسے اردو میں 6 کہتے ہیں، سبع اس کی انگریزی ہے 7، اس کو اردو میں 7 کہتے ہیں، تسعہ ثمانیہ اس کی انگریزی ہے 8، اسے اردو میں 8 کہتے ہیں، اور تسعہ اس کی انگریزی ہے 9 اور اسے اردو میں 9 کہتے ہیں، عشرہ اس کی انگلش ہے 10 اور اسے اردو میں 10 کہتے ہیں۔ تو یہ 1 سے لے کر 10 تک گنتی تھی۔ اب کسی چیز کی تعداد معلوم کرنے کے لیے جو عربی میں استعمال ہوتا ہے لفظ، وہ ہے اول۔ اول جسے انگریزی میں فرسٹ کہتے ہیں، اسے عربی میں اول کہتے ہیں، اور اردو میں پہلا کہتے ہیں، جسے اردو میں پہلا کہتے ہیں۔ پھر ہے ثانی، اسے انگریزی میں سیکنڈ کہتے ہیں اور اردو میں دوسرا کہتے ہیں۔ ثالث اسے انگریزی میں تھرڈ کہتے ہیں اور اردو میں تیسرا کہتے ہیں۔ پھر رابع اسے انگلش میں فورتھ کہتے ہیں اور اردو میں چوتھا کہتے ہیں۔ خامس اسے انگریزی میں ففتھ کہتے ہیں اور اردو میں 5واں کہتے ہیں۔ تو یہ آج میں نے تعداد جو گننے کے متعلق الفاظ تھے وہ عربی، انگلش اور اردو کے 5 تک بتائے ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ بھی الفاظ کے متعلق اور گنتی کے متعلق آپ کو وقتاً فوقتاً آگاہی ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔